آپ نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ جب صحابہ کرام، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں، جب صحابہ کرام کو آپ بیعت لیتے تھے تو آپ یہ شرط لگایا کرتے تھے، اللہ ننازع الامر اہلہ، کیا ہے صحابہ تم یہ مجھ سے بیعت لیتے وقت یہ شرط لگاؤ، اس شرط پر مجھ سے بیعت کرو کہ ہم کسی بھی معاملے میں کسی بھی فن کے ماہر سے اختلاف نہیں کریں گے۔ تو صحابہ کرام سے یہ عہد لیا جاتا تھا کسی فن کے ماہر سے اختلاف نہیں کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجتہد کو دین کا ماہر قرار دیا ہے۔ تو جو جاہل ہیں، جو ان پڑھ ہیں، جو مجتہد نہیں ہیں، ان کو مجتہدین سے اختلاف کرنا اس حدیث کے روح سے بالکل جو ہے نا وہ حدیث کی یہ مخالفت ہے، اور بالکل یہ اختلاف کرنا غلط ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ ذہن اور نظریہ بٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم اختلاف جو ہے نا ان ائمہ سے کر سکتے ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن پاک کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مومنین کے رستے کے علاوہ چلتا ہے، ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اب آپ نے تو یہ سمجھا کہ شاید یہ چھوٹی سی بات ہے کہ ائمہ میں آپس میں اختلاف ہے، لہذا ہم بھی ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لہذا ہم بھی الگ فرقہ بنا سکتے ہیں، ہم الگ جناب گروہ بنائیں، ہم ان ائمہ کے اوپر جناب سب و شتم کریں، ان کو گالیاں نکالیں، کسی کو ضعیف کہیں، بتا دیں کہ کوئی جنا قانون نہیں ہے، کوئی جنا وہ دین کے اوپر عمل نہیں ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے۔ اگر بھائی اس طرح کریں گے تو یہ قرآن کہتا ہے کہ جو مومنین کے رستے کے علاوہ کسی رستے پر چلتا ہے ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو یہی مومن تھے، اور یہ فطرتی اور قدرتی طور پر یعنی یہ بات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کر دی، نہ ہمارے بس میں ہے نہ آپ کے بس میں ہے۔ اب اگر جو ہے نا غیر مقلد اس بات پر روئیں، ماتم کریں، اپنے اوپر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ خنجر ماریں تو ان کی مرضی ہے۔ یہ قدرتی طور پر ایسا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 اماموں کو یہ دنیا کے اندر قبولیت دی ہے، اور ان 4 اماموں کے مقلدین ہی پوری دنیا کے اندر پھیلے ہیں، اور انہی 4 اماموں کے مقلدین کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر دین جو ہے نا وہ پھیلا ہے۔ آج تک جناب امت مسلمہ کی اکثریت انہی 4 اماموں کی مقلد رہی ہے، جو تاریخی طور پر آپ کو بھی پتا ہے۔ وگرنہ میں آپ کے اوپر ایک صرف چھوٹا سوال کرتا ہوں کہ اگر ان ائمہ کے جو مقلدین ہیں، اگر بھائی اس کی بھی کوئی کتابیں ہوتی نا، یہی تو ہم رولا رو رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ تو ان کی بھی کوئی کتابیں ہوتی نا، تو وہ بھی کوئی عالم ہوتے نا، ان کی کوئی تفسیریں ہوتی نا، ان کی بھی کوئی حدیث کی کتابیں ہوتی، کوئی جناب وہ حدیث کی شروحات ہوتی، لیکن ہمیں نہیں دکھا رہے نا۔ کل طالب الرحمان آپ کے سامنے جانا وہ دیکھو کتنا لاجواب رہا ہے، کتنا عاجز رہا ہے، وہ نہیں نام بتا سکا۔ جو نام بتائے ہیں یا مجتہدین کے ہیں یا مقلدین کے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، اس کے بعد سے لے کر یہ مقلدین جو ہے نا وہ آئے ہیں، آپ وہ لائن دکھائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لائن چلی ہو، اور وہ غیر مقلدین کی ساری جو ہے نا وہ ایک سائڈ سے ہوتی ہوئی طالب الرحمان تک اگر پہنچ گئی ہو، اور وہ ہم جناب وہ دفتر کھلوانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس طرف سے جو ہے نا وہ ہمیں دکھاؤ۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہے نا وہ جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ جو ہے نا وہ مائک پر آ کر جو ہے نا پھر بھی سوال کر سکتے ہیں۔ یہ جان باز بھائی آپ جو ہے نا وہ بعد میں مائک لینا، پہلے وہ بھائی سوال کر رہے ہیں تو پھر آپ سوال کرنا، پہلے وہ سوال ادھر ہو رہا ہے۔ اگر ان کا سوال جو ہے نا وہ پورا ہو گیا تو پھر آپ کو مائک ملے گا۔ نیک پھنسا ہوا ہے میرے خیال میں۔ جی آپ مائک نہیں لے پا رہے۔ مائک کے ساتھ آپ مائک پر آئیں نا، مائک آپ کے لیے فری کرتا ہوں، مائک لیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پہلے کہا تھا مجھ سے، جیسے میں نے اپنے ہاتھ کو ریز کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ جانباز بھائی ابھی آپ مائک پر نہ آئیں، کیونکہ جب تک کہ وہ دوسرا سوال مکمل نہ کر لیں آپ انتظار کیجیے گا۔ اس لیے میں انتظار کر رہا تھا، جس کی میں معافی چاہتا ہوں، اس لیے میں مائک پر نہیں آیا۔ غالباً میری آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو۔ جی جزاک اللہ خیر ویاکم۔ محترم، جیسا کہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ تا قیامت تک
मेरी उम्मत गुमराह नहीं होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक। तो मुस्लिम की एक हदीस है जिसका मफहूम है कि सबसे अच्छा दौर मेरा है और मेरे सहाबा का। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा आप जरा रोशनी डालिएगा ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जांबाज भाई, इनमें कोई इख्तलाफ नहीं है इन दोनों हदीसों के अंदर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों फरमान अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती, ये फरमान बिल्कुल बजा है। दूसरी जगह आपने फरमाया कि सबसे बेहतरीन लोग मेरे जमाने के हैं, फिर वो लोग जो उसके बाद हैं, फिर वो लोग जो उसके बाद हैं। इनमें कैसे इख्तलाफ है, कैसे इसमें तजाद है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दूसरी हदीस में बता रहे हैं कि सबसे बेहतरीन लोग मेरे जमाने के हैं, यानी इसमें दूसरों की नफी नहीं कर रहे हैं। ये इसी तरह है जिस तरह जाना आपके अगर मसलन 4 बेटे हैं तो आप कहते हैं कि ये मेरे जाना सारे बेटे हैं, लेकिन ये मेरा बेटा जो बड़ा है ना, या मेरा ये सबसे छोटा बेटा, मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत इससे है। तो लोग कहें कि जनाब ये छोटे बेटे से जना सबसे ज्यादा मोहब्बत है, नहीं लेगा। आप जिसको भी कहें कि मुझे जना छोटे सबसे ज्यादा मोहब्बत है, तो कोई बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं लेगा। तो क्यों? इसलिए कि सारे समझते हैं बेटों सबसे मोहब्बत है, जना वो सब इसके बेटे ही हैं, लेकिन छोटे से मोहब्बत सबसे ज्यादा है। तो इसी तरह आपने फरमाया कि मेरी यानी हुजूर की सोहबत की वजह से सबसे बेहतरीन जमाना आपका है, उसके बाद जमाना आपके बाद का है यानी ताबीन का, उसके बाद का जमाना तबा ताबीन का है। तो हम मानते हैं ना खैरुल कुरून है वो, और बेहतरीन वो जमाना है, और उसके बाद जैसे जैसे जमाना आएगा तो उस तरह की खैर जो ना वो कहाँ है, फितने हैं और शुरूर हैं और चीजें हैं। लेकिन उम्मत इजमाई तौर पर, उम्मत इनफरादी तौर पर जो है ना वो तो गुमराह हो सकती है। कोई 10 हो जाए, कोई 100 हो जाए, कोई 500 हो जाए, लेकिन पूरी की पूरी उम्मत जो है ना गुमराही पर इत्तेफाक कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसा जो है ना वो इसी तरह है जिस तरह हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर जो है ना वो मसख नहीं होगा, सूरतें तब्दील नहीं होंगी, शक्लें तब्दील नहीं होंगी। लेकिन देखिए उम्मत मुस्लिमा के अंदर बाज अफराद ऐसे भी हैं, वाकयात बिल्कुल मुहद्दिसीन ने भी लिखे हैं, दूसरों ने लिखे हैं कि जना मसख हुए हैं, लोगों के चेहरे भी तब्दील हुए हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है नहीं तब्दील होंगे, तो क्या मतलब है उसका कि मेरी उम्मत के इजमाई तौर के ऊपर किसी के चेहरे जना इजमाई तौर पर मंसूब जना ये नहीं होंगे उनके चेहरे मसख के सारी उम्मत के मसख हो जाए। हाँ, इक्का दुक्का वाकया ये हो सकता है, तो वो हदीस इस वाकये के खिलाफ नहीं है। इसी तरह जना वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान के बेहतरीन जमाना मेरा है, ये फरमान और दूसरा मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती, इनमें आपस में कोई तजाद नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको ये मेरी बात बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बात इसमें से ना समझ में आई हो आप दोबारा पूछें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि अभी आपने जवाब के दरमियान में कहा कि हाँ, ये जरूरी भी नहीं है कि ताबीन और तबे तबाइन के बाद भी कोई भी मुसलमान जहलत की हालत पर ना रहे।